بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم دینی بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے درمیان کچھ کہنے اور کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد میں ممبئی جمعیت اہل حدیث کے امیر شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا اور کچھ بولنے کا موقع عنایت کیا. انشاءاللہ میرے بعد ہمارے فاضل دوست زمیل مخلص شیخ مختار صاحب محمدی مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے دور میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور ان بیماریوں میں سے میں ایک بیماری پر گفتگو کروں گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی جسم کی بیماری ہے. میں جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے دل کی بیماری. اور دل کی بیماری بھی نہیں ہارٹ اٹیک یا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسی بیماری ہے جو دل میں پیوست ہوتی ہے، اور کبھی یہ بیماری سامنے والے کے ساتھ بھی متجاوز ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ تجاوز کر جاتی ہے، اس پر اپنا اثر دکھاتی ہے. یہاں تک یہ بیماری کبھی کبھی دوسرے کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ بیماری ہے حسد کی بیماری. حسد کی بیماری، اس کا تعلق دل سے ہے، اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب آدمی اپنے چہرے سے، اپنے عمل سے، اپنی بات سے اس کا کسی طرح اظہار کر دے، ورنہ وہ دل میں چھپائے رہتا ہے، اور جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں یا کبھی نہ کبھی اس کا اظہار ضرور ہو ہی جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بیماری ہو گئی؟ حسد کوئی اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو ہمارے لیے خطرناک ہے، امت مسلمہ کے لیے خطرناک ہے. جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ یہ بیماری انسان کو قتل تک پہنچا دیتی ہے. سب سے پہلے تو آسمان پر جو نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، کہ حکم کی اعراض اور روگردانی ہوئی، وہ صرف حسد و غرور کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ وہ آدم کا سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو اے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ والا مٹی کا سجدہ کرے؟ اب اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس کا تعلق حسد سے ہے یا غرور سے ہے. ظاہر سی بات ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے تو اس کا تعلق غرور سے بھی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں دونوں سے اس کا تعلق ہے، حسد سے بھی ہے اور غرور سے بھی ہے. تو آسمان پر سب سے پہلی نافرمانی صرف ہوئی حسد اور غرور کی وجہ سے. اور آج کے زمانے میں بھی ہے. بعض باتیں آپ کیجئے
تو لوگ اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے ان کے بیچ میں غرور آڑے آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سلام دعا کرنا، اور اسی طریقے سے کون جائے دوسرے کے بازو میں کھڑے ہونے کے لیے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، صف میں کون جائے دوسرے کے پڑھنے کے لیے، اس کا تعلق غرور سے بھی آتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ حسد انسان کو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. اسی طریقے سے روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، اور یہ بات قتل تک پہنچ گئی. آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، قابیل کی قربانی نہیں قبول کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ادراک کرتا یا اس کی تلافی کرتا، لیکن کیوں حابیل کی قربانی قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس حسد نے قتل تک بات پہنچا دی. اور آپ کو قصہ معلوم ہے کہ حابیل قتل کر دیے گئے قابیل کے ذریعے. اس لیے قتل اور قابیل دونوں میں پہلا لفظ قاف ہے. اگر کسی کو کبھی کنفیوژن ہو جائے کہ کون قاتل ہے کون مقتول ہے، تو آپ یاد رکھیے قاتل قاف سے اور قابل بھی قاف سے ہے، اس لیے کنفیوژن دور ہو جائے گا آپ کا. تیسرا واقعہ جو انسان کو قتل تک پہنچا دیتا ہے یا ہلاک کرنے تک یا ذلیل کرنے تک، وہ یوسف علیہ السلام کے اخوان کا ہے. اور قرآن مجید پڑھیے کہ ان بھائیوں کو 11 بھائی جو 12 بھائی تھے، ان میں سے سب لوگوں نے یہ سازش کی کہ یوسف علیہ السلام جو والد محترم کے نزدیک بڑے عزیز مانے جاتے ہیں، ان کا کسی نے کہا اقتلوہ، قتل کر دو. کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں قتل مت کرو، اپنا ہی تو بھائی ہے، لیکن اس کو اس انجام تک پہنچا دو کہ باپ کی نگاہ میں ان کی عظمت ختم ہو جائے. اور نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور یہ سوچ کر ڈال دیا کہ خلاص آج کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا، اب ہم لوگ باپ کی نگاہ میں معزز بن جائیں گے. حقیقت یہ ہے اس قصے کے اندر بہت ساری عبرتیں موجود ہیں، لیکن سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جب چاہے فقیر کو امیر بنا دے، جب چاہے امیر کو فقیر بنا دے. یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جان بوجھ کر کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نقشہ پلٹ دیا، حالانکہ وہ بازار میں بیچے گئے، جیل میں ڈالے گئے، ذلت ہوئی، ذلیل ہوئے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جن بھائیوں نے ان کے ساتھ سازش کی تھی، وہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے. ان کی ذہن میں تو بات آ ہی نہیں سکتی تھی نا کہ وہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے وہ زندہ کیسے بچ سکتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت اور یہ ہے توحید. کوئی آدمی یہ ہرگز نہ سوچے یا یقین رکھے کہ آج جس حالت میں ہم ہیں ہم ہمیشہ اسی حالت اسی پوزیشن میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے. کبھی کبھی معصیت گناہ نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، اپنی رسی کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. یہ 3 واقعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دلی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ دن رات پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. کبھی پڑوسی کو ستانا شروع کر دیا، کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی نعمت میں ہم سے زیادہ بڑا ہوا. یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تفاوت رکھا ہے، ہر ایک کو برابر تو نہیں رکھا. کسی کو فضل سے نوازا، کسی کو حسن سے، کسی کو مال سے، کسی کو دولت سے، کسی کو علم سے نوازا. اور عجب یہ بیماری ہے کہ بیماری ہر طبقے میں موجود ہے، چاہے وہ جاہل کا طبقہ ہو یا
ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہو، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، بلکہ کبھی کبھی لوگ حسد میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسرے کے علم سے استفادہ نہیں کرتے، معاصرانہ چشمک ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو حسد کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ ہم نے دیکھا کسی کے پاس ماشاءاللہ دولت ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس بہت کچھ ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ ہے حسد۔ اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں یا یہ عزم کریں کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح نواز دے تو یہ ہے رشک، غبطہ، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا جو میں نے بتایا حسد، وہ ناجائز ہے۔ ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم لوگ آپس میں بغض مت کرو، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں سازشیں مت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ تو یہ حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھے نہیں، مومن، ایمان و حسد، یہ دو چیزیں کسی بندے کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، تو یقیناً وہ حسد سے دور ہوگا، اور اگر اس کے اندر حسد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ایمان کے اندر نقص اور کمی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ حسد ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں علاج کرنا چاہیے اس بیماری کا۔ اگر ہم کسی کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہمارے چہرے پر خوشی آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مومن کی صفت ہے، ایمان کی صفت ہے۔ لیکن اگر کسی کو نعمت کو دیکھ کر دل میں کڑھنا، جلنا، گویا کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ بظاہر کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایک بندے کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ حسد کے کرتا کیوں ہے انسان؟ کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر زوال کی امید کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ ہے تفوق و برتری، اپنے آپ کو سب سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے، میں ہی سب سے بڑا افضل رہوں، بڑا رہوں۔ یہ تفوق و برتری کا احساس اسے کیا کرتا ہے؟ حسد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں برتری تفوق کا کیا اعتبار ہے؟ نہ حسب کا اعتبار، نہ نسب کا اعتبار، نہ مال کا اعتبار۔ اگر حسب و نسب اور مال کا اعتبار ہوتا تو قارون، جس کے پاس خزانے کی کمی نہیں تھی، وہ سب سے بڑا ہوتا۔ اگر نسب کی بات ہوتی تو ابو لہب جو نبی کا چچا لگتا تھا، اس کو بھی بڑا مقام مل جاتا، لیکن مقام نہیں ملا۔ تو یہ دنیا کی تفوق و برتری، جس کو کہہ سکتے ہیں جھوٹی ناک کو اونچی کرنا۔ کہتے ہیں لوگ ہماری ناک اونچی کٹ جائے گی، بارات میں 100-200 آدمی نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی نگاہ میں لوگ عزیز بننا چاہتے ہیں، رب کو ناراض کر کے لوگوں کی نگاہ میں لوگ معزز تفوق بننا، برتری لینا چاہتے ہیں۔ یہ میرے بھائی، یہ ناقص عقلی کی دلیل ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین ایک کپڑے پہننے کے بعد دوسرے کپڑے دوبارہ کسی محفل میں جانا ہو تو کہتی نہیں، یہ کپڑا اب ہم پہن کے نہیں جائیں گے، اس سے ہماری عزت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں ایک کپڑے کو 10 سال 12 سال تک پہنتے ہیں، ان کے مقام مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن صرف سوچ کا فرق ہے کہ ہم لوگ
کیا سوچتے ہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں ہم کپڑے کی وجہ سے لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، آپ یہ سوچتے ہیں کہ کپڑے کے ذریعے سے ہم لوگوں کی نگاہ میں معزز اور مکرم بن جائیں گے۔ ان الجمال، حقیقی جمال تو یہ ہے کہ ادب اور اس کے اندر وقار کی خوبصورتی ہو، یہ سب سے بڑا جمال ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس کے نقصانات میں سے اگر میں بتاؤں، بعض علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد، کہتے ہیں شر کی خصلتوں میں سے حسد سے زیادہ انصاف پسند کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حسد انسان کو پہلے حاسد کو قتل کرتا ہے محسود تک پہنچنے سے پہلے۔ حاسد اسے کہتے ہیں جو حسد کرتا ہے، اور محسود اسے کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے۔ تو یہ حسد کا سب سے پہلا ہدف اور ٹارگٹ کون بنتا ہے؟ جو حسد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام اسمعی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد، حسد کرنے والے سے بڑھ کر مظلوم کبھی دیکھا نہیں۔ ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہمیشہ غم لاحق ہے، نفس دائم، حزن لازم، ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کے چہرے پر کبھی آپ خوشی نہیں دیکھ سکتے، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں کہ 5 مصیبتیں ہیں حسد کرنے والے کے ساتھ، یعنی محسود جس سے حسد کیا جائے، قبل اس کے کہ اس کی بیماری اس کو لاحق ہو، اس سے پہلے 5 مصیبتوں کا یہ شکار ہو جاتا ہے۔ کون آدمی؟ حاسد۔ نمبر 1 کہتے ہیں غم لا ينقطع، اس کو ہمیشہ غم اور حزن اور ملال میں مبتلا رہتا ہے، کبھی اس سے یہ چیزیں جدا نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 مصیبت لا یؤجر علیہا، اور ایسی مصیبت اسے لاحق ہے جس پر کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو مالی طور پر اور خاندانی طور پر، اسرتی طور پر کوئی نقصان ہو گیا، غم میں مبتلا ہے، کسی اولاد کا نقصان ہو گیا تو اس کا اجر پائے گا، لیکن ایسی مصیبت اس بندے کو لاحق ہے اس پر اجر بھی نہیں پائے گا۔ کہتے ہیں مذمت لا یحمد علیہا، ایسی قابل مذمت یہ چیز ہے اس پر کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ چوتھی چیز ہے سخط الرب جل وعلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی۔ جو آدمی حاسد ہوتا ہے وہ رب کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا دنیاوی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز، بہت اہم بات، کہتے ہیں یغلق عنہ باب التوفیق، ایسے آدمی سے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے اللہ کی طرف سے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو یہ مصیبت، یہ بیماری لاحق ہوئی، اور ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ چند باتیں ہیں، نقطے ہیں، میں انہی نقاط پر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے الزہد فی الدنیا، دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرنا۔ یہ دنیا کی نعمتیں نہ دائمی ہیں، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے وہ نعمت ہو، زحمت ہو، کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے۔ تو ہم اس کے لیے کیوں اس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں؟ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا تھا، مرا ہوا۔ پوچھا لوگوں سے، اس سے تم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، یہ تو مرا ہوا چھوٹا سا بچہ، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہا دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو نا، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں دنیا میں دنیاوی طور پر زہد اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر راضی برضا ہونا چاہیے۔ فلاں کی قسمت میں مال ہے، میری قسمت میں کچھ اور ہے، اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے ہم اس پر راضی برضا رہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انظروا من هو اسفل منکم، تم اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے بڑھ کر ہے کسی بھی چیز میں، مال میں، دولت میں، فلاں چیز میں، ان کی طرف مت دیکھو۔ بشر حافی ایک امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیدل چل رہے تھے، ان کے پیر میں چپل جوتے نہیں تھے، بار بار شکایت کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، دیکھیں بغیر چپل کے میں چل رہا ہوں۔ آگے جا کر دیکھا ایک آدمی زمین پر بھیک مانگ رہا ہے، اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اچانک ان کو یاد آیا، یا اللہ میرا پھر بھی حال بہت اچھا ہے اس آدمی سے، میرے پاس پیر ہے، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے جو زمین پر بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو ہر حال میں انسان کو اپنی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے، اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ رکھی ہے ہم اس پر خوش ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کہ ہم دنیا کی ساری چیزوں کو ایک امتحان اور آزمائش سمجھیں۔ کسی کے پاس مال ہے تو بھی آزمائش ہے، اور کسی کے پاس فقیری ہے تو بھی ایک آزمائش ہے، صحت ہے تو بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اگر بیماری ہے تو بھی یہ آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو شر اور خیر دونوں سے آزماتے ہیں، کبھی شر دے کر آزماتے ہیں، کبھی خیر سے نواز کر آزماتے ہیں۔ تو یہ تصور رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں، نعمتیں سب ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ اگر میرے بھائیوں مال و دولت اور دنیا کا منصب بہت بڑا ہوتا اور اس کا کوئی وقار ہوتا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور دیکھا کہ اس وقت ابوبکر صدیق بھی نکلے ہوئے ہیں۔ کہا تم کو کس چیز نے نکالا باہر، کس لیے آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، کوئی دے دیتا تو کم سے کم پیٹ تو بھر جاتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بھی اسی لیے نکلا تھا۔ آپ تصور کیجئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 دن کبھی آپ کے گھر میں مسلسل جو یا گیہوں کا، کیونکہ روٹی آپ کے یہاں نہیں میسر ہوئی، تو یہ ان لوگوں کا حال تھا، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے بادشاہ سے کم نہیں تھے، بلکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب سے بڑھ کر تھا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ حسد کی بیماری سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے، ورنہ ہم رب کو بھی ناراض کریں گے، دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ذلیل ہوں گے، اور ہم کیوں جان بوجھ کر اپنی خوشی کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اگر ہر آدمی اپنے اندر غور کرے، سوچے، اگر کسی نعمت والے کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے، تو کم سے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے محفوظ رکھا ہے حسد سے۔ اور اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں کڑھن یا جلن پیدا ہو، اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر حسد ہے، اور جب کسی کو آپ دیکھیں تو کم از کم ماشاءاللہ ضرور کہیں، ماشاءاللہ صاحب نعمت کو دیکھ کر اس سے نظر نہیں لگتی ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں حسد اور نظر بد کے شکار ہو کر موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں اور قبر میں مٹی کے اندر دفن ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری جو حسد، اس بیماری جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور ایک اور حدیث ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں جل جائیں؟ ہرگز نہیں چاہتے۔ تو اس بیماری سے محفوظ رہیے اور اپنے آپ کو دوسروں کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر ایمان اور ایمان صالح کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اللہ تعالی ہمیں آخرت کے اندر جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور جہنم سے دوری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔